قید خانے میں بہت جلد انہیں علم و فضیلت کا بلند مرتبہ اور درجہ ملا۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ دین حق کی تبلیغ اور قیدیوں کی اصلاح کے لیے صرف کر دی۔ قید خانہ ایک عبادت گاہ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ان کی ایک خوبی خوابوں کی صحیح تعبیر بتانا تھا۔ خواب سنتے اور تعبیر جیسی فرما دیتے ویسے ہی ہو جاتا۔ ایک دن ان کے ساتھی قیدیوں میں سے دو شخص، ایک بادشاہ کا ساقی شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، حاضر ہو کر اپنا خواب سنانے لگے۔ ساقی نے کہا، میں خواب میں انگور نچوڑ کر پیالہ بھر رہا ہوں، اور باورچی بولا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے توڑ توڑ کر لے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کرنے سے پہلے انہیں دین حق کی دعوت دی۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے قیدی ساتھیوں، تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے خواب میں انگور نچوڑے قید خانے سے چھوٹ جائے گا اور دوبارہ اپنے عہدے پر فائز ہوگا، اور دوسرا شخص کو پھانسی ہوگی کہ پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ساقی چھوٹ کر پھر بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوا اور باورچی کو پھانسی لگی، کیونکہ اس پر جرم ثابت ہو گیا تھا۔ ان کے خلاف الزام یہ تھا کہ دونوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوٹنے والے سے کہا کہ بادشاہ کے پاس پہنچو تو میری تعلیم اور دین کی تبلیغ کا ذکر کر دینا۔ مگر یہ شخص قید خانے سے آزاد ہونے کے بعد دنیاوی کام اور کاج میں لگ گیا اور دین حق کا پیغام بادشاہ تک پہنچانا بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہی تھے کہ اس وقت کہ فرعون جو ایک نیک بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ دبلی گائیں موٹی گائیں کو نگل گئی۔ صبح بادشاہ ریان بن ولید اٹھا، پریشان تھا اور اس عجیب و غریب خواب سے حیران کہ اس کا مطلب آخر کیا ہے۔ فوراً دربار میں موجود لوگوں سے خواب کی تعبیر چاہی۔ درباری بھی اس خواب کو سن کر غور و فکر میں پڑ گئے، اور جب خواب کا مسئلہ حل نہ کر سکے تو اسی دوران ساقی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کچھ مہلت دیجیے تو میں معلوم کر کے اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ پھر بادشاہ کی اجازت سے قید خانے پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو، اور جو تمہارے لیے ضروری ہو اسے الگ کر لو، اور باقی بچے ہوئے غلے کو حفاظت سے رکھو۔ اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے، اس میں تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ تمہارے کام آئے گا۔ اس کے بعد پھر 1 برس ایسا آئے گا کہ خوب پانی برسے گا، کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل نکالیں گے۔ یعنی موٹی گائیں خوشحالی کے سال ہیں، اور دبلی گائیں اور بالیں خشک سالی کے برس ہیں، جو خوشحالی کے پیداوار کو کھا جائیں گی۔ ساقی نے جب خواب کی تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ بہت متاثر ہوا اور قیدی سے ملنے کے لیے بےتاب ہوا اور کہا کہ ایسے ذہین شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ 11 سال کی طویل مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی تو آپ علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کیا اور بادشاہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ وہ اس وقت تک باہر نہ آئیں گے جب تک ان پر لگے الزام کے غلط ہونے کی تصدیق نہ ہو جائے۔ لہٰذا ان کے اصرار پر معاملے کو نئے سرے سے منظر عام پر لایا گیا۔ غرض مصری معزز خواتین کو بلوایا اور ان سے کہا، صاف صاف بتاؤ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ ایک زبان ہو کر بولی، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز مصر کی بیوی شہزادی زلیخا بھی تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے محبوب کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، بلا شبہ وہ بالکل سچا ہے۔ فرعون پر جب حقیقت حال کا انکشاف ہوا تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا۔ اس قدر ذہین، سچا، نڈر اور خوابوں کی صحیح تعبیر بتانے والا فرعون کو بھا گیا اور کہنے لگا، اس کو جلدی میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں گا۔ جب آپ علیہ السلام بادشاہ وقت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرعون مسرت سے کہنے لگا، بلا شبہ آج کے دن آپ ہماری نگاہوں میں بڑے صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر ان سے دریافت کیا، میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا، اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجیے،
میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام ملکیت کا امین و مختار بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو عزیز مصر کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ عزیز مصر فتحفار کو اس کے منصب سے ہٹا دیا گیا۔ دوسری طرف سارے میں اس کی بیوی کی بدنامی ہو چکی تھی۔ یہ دونوں باتیں آخرکار اس کی جان لے کر گئیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 سال قید میں گزارے اور پھر 7 سال حکومت کے کاموں میں الجھے رہے۔ شہزادی زلیخا شوہر کے مرنے کے بعد تنہا رہ گئی۔ جو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر سناتا وہ اس کو خوش ہو کر محل کی کچھ چیزیں انعام میں دے دیتی۔ پھر انہوں نے اپنی ساری زمینیں اور ہیرے جواہرات بھی غریبوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر خیرات کر دیے، اپنے تمام غلام آزاد کر دیے۔ اب یہ حال تھا کہ ان کا محل سامان سے خالی ہو چکا تھا اور ان کے پاس 2 وفادار کنیزوں کے علاوہ محل میں کوئی اور نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی اور وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ ایک روز انہوں نے اپنے دیوتا کو بھی اٹھا کر پھینک دیا۔ اتنے سالوں سے میں تم سے یوسف علیہ السلام کو مانگ رہی ہوں، پر یہ کام تمہارے بس میں نہیں، اور آج میں یوسف علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتا۔ بی بی زلیخا کا ایمان لانا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ زلیخا کے پاس پہنچو، وہ ہماری مومن بندی ہے، اسے اپنے نکاح میں لے لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بی بی زلیخا کے پاس آئے اور کہا، میں آپ کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں، اور کوئی خواہش ہے تو کہو۔ بی بی زلیخا نے کہا، آپ اپنے رب سے کہو مجھے دوبارہ آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں اور مجھے دوبارہ جوانی مل جائے۔ اس لمحے اللہ پاک نے ان کی آنکھیں روشن فرما دی اور ان کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی۔ بی بی زلیخا نے یہ معجزہ دیکھا تو سجدے میں گر گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر ان کا ایک چاند سا بیٹا ہوا جس کا نام افراہیم رکھا۔